ایک آدمی رہتا تھا جو بہت غریب تھا اور مشکل ہی سے اس کی گزر بسر ہوتی تھی۔ اس آدمی کے 4 بیٹے تھے اور چاروں جوان تھے، مگر وہ سب کے سب بیکار تھے۔ کوئی کام کاج کرنے کے بجائے صرف ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہتے تھے۔ اس طرح وہ اپنے باپ کے لیے بوجھ بنے ہوئے تھے۔ جب ان کا باپ ان کی مسلسل بیکاری سے تنگ آ گیا تو ایک روز چاروں کو اپنے پاس بلا کر کہنے لگا، میرے بیٹو، مجھ میں جب تک ہمت تھی میں محنت مزدوری کرتا رہا اور تمہارا پیٹ پالتا رہا، لیکن اب میں بوڑھا ہو چکا ہوں اور میری ہمت جواب دے چکی ہے۔ چاروں بیٹے خاموش اپنے باپ کی بات سن رہے تھے اور بوڑھا کہہ رہا تھا، تمہیں دینے کے لیے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ خدا کی وسیع دنیا میں جاؤ اور اپنی قسمت آزمائی کرو۔ اتنا کہہ کر اس نے باری باری چاروں بیٹوں کی طرف دیکھا جو اس وقت سر جھکائے چپ چاپ بیٹھے تھے۔ اس نے انہیں نصیحت کے انداز میں کہا، میرا خیال ہے تم لوگوں کو کوئی ہنر سیکھنا چاہیے۔ چاروں جاؤ اور الگ الگ کوئی ایسا ہنر سیکھو جس سے تم دنیا میں ترقی کر سکو۔ جاؤ اور اب اپنی دنیا خود بناؤ۔ چاروں بیٹوں نے باپ کی بات سنی اور کچھ سوچ میں پڑ گئے۔ پھر وہ ایک ساتھ بولے، ابا جان، ہم آپ کی نصیحت پر عمل کریں گے۔ یہ کہہ کر چاروں بھائیوں نے اپنا اپنا مختصر سامان باندھا، پھر اپنی اپنی گٹلی کندھے پر رکھی اور چھڑی ہاتھ میں لے کر چلنے کے لیے تیار ہو گئے۔ کہنے لگے، خدا حافظ ابا جان، خدا حافظ۔ اس طرح چاروں بھائی گھر سے رخصت ہو کر اپنی اپنی قسمت آزمائی کرنے چل پڑے اور چاروں ایک ساتھ سفر پر چلے جا رہے تھے۔ انہیں کچھ معلوم نہیں تھا کہ کہاں جانا ہے اور کدھر جانا ہے، لیکن وہ پھر بھی اپنے سفر پر رواں دواں تھے، یہاں تک کہ ایک ایسی جگہ پر پہنچ گئے جہاں راستہ 4 مختلف راہوں میں بدل گیا تھا۔ یہ چاروں راہیں الگ الگ ملکوں کی سمت جاتی تھیں۔ وہاں پہنچ کر چاروں بھائی رک گئے اور ایک دوسرے سے کہنے لگے، یہ 4 راستے ہیں اور ہم 4 بھائی ہیں، ہمیں ایک ایک راستے کا انتخاب کرنا چاہیے۔ وہ تھوڑی دیر تک وہاں کھڑے سوچتے رہے۔ آخر بڑا بھائی بولا، اب ہمیں ایک دوسرے سے جدا ہو جانا چاہیے، شاید ہماری قسمت میں یہی لکھا ہے۔ دوسرے نے کہا، تم ٹھیک کہتے ہو، ہمارے لیے یہی بہتر ہوگا۔ باقی بھائیوں نے بھی اس کی تائید کی۔ یہ دیکھ کر بڑے بھائی نے کہا، ایک بات یاد رکھو، آج سے ٹھیک 4 سال بعد ہم سب کو اسی چوراہے پر آ کر ملنا ہے۔ اس دوران میں ہم سے ہر کوئی اپنی قسمت آزمائے اور کوئی نہ کوئی ہنر سیکھے، مگر وہ چاہے کہیں بھی ہو، ٹھیک 4 سال کے بعد اسی جگہ پہنچ جائے۔ اس طرح ہم چاروں پھر سے مل جائیں گے۔ بڑے بھائی کی یہ تجویز سب بھائیوں کو بہت پسند آئی اور وہ کہنے لگے، ٹھیک ہے، اس طرح ہم سب ایک ساتھ واپس گھر جا سکیں گے۔ ہم ایک ساتھ گھر سے آئے ہیں اور ہمیں اکٹھے ہی واپس جانا چاہیے، ہمیں ایک ساتھ دیکھ کر باپ کو زیادہ خوشی ہوگی۔ اس کے بعد چاروں بھائی آپس میں گلے ملے، ایک دوسرے کو خدا حافظ کہا اور پھر ان میں سے ہر ایک الگ راستے پر چل دیا۔ سب سے پہلے بڑے بھائی کی سنیے۔ وہ بڑی تیزی سے اپنے راستے پر چلا جا رہا تھا کہ اسے ایک آدمی ملا جو اس سے پوچھنے لگا، تم کون ہو اور کہاں جا رہے ہو؟ اس قدر تیزی سے جانے کا کیا مقصد ہے؟ جواب میں نوجوان نے بتایا، میں دنیا میں اپنی قسمت آزمانے کے لیے جا رہا ہوں۔ اس آدمی نے پوچھا، اس سے تمہارا کیا مقصد ہے؟ جس پر نوجوان نے جواب دیا، میں کوئی ہنر یا تجارت سیکھ کر اپنی قسمت آزمائی کرنا چاہتا ہوں۔ وہ آدمی کہنے لگا، اگر یہ بات ہے تو میرے ساتھ آؤ، میں تمہیں ایک ہنر سکھاؤں گا۔ نوجوان نے پوچھا، وہ ہنر ہے کیا؟ اس کے سوال پر آدمی بڑے اطمینان سے بولا، میں تمہیں یہ سکھاؤں گا کہ ایک ماہر اور چالاک چور کیسے بنا جاتا ہے۔ میں تمہیں چوری کا ایسا ہنر سکھا دوں گا جو آج تک کسی چور نے نہ سیکھا ہوگا۔ نوجوان یہ سن کر جلدی سے بولا، نہیں، میں یہ ہنر نہیں سیکھنا چاہتا۔ چوری اچھا ہنر نہیں ہے، اس کا نتیجہ آخرکار پھانسی کا پھندہ ہوتا ہے۔ میں چوری کا ہنر سیکھ کر اپنے آپ کو موت کے منہ میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ وہ آدمی کہنے لگا، او نہیں، تمہیں موت کا خطرہ نہیں ہوگا، میں تو تمہیں صرف یہ دکھاؤں گا کہ کسی چیز کو اس طرح چرایا جائے کہ دوسروں کو کانوں کان خبر نہ ہو سکے۔ آدمی نے اسے حوصلہ دیتے ہوئے کہا، میں تمہیں مجبور نہیں کرتا، لیکن یہ یقین دلاتا ہوں کہ میں تمہیں ایسا ماہر چور بنا دوں گا جس کی مثال نہ ہوگی، نہ ماضی میں اتنا ماہر چور گزرا ہوگا اور نہ آئندہ کبھی ہوگا۔ تمہیں چوری کرتے ہوئے کبھی کوئی پکڑ نہ سکے گا۔ جب اس آدمی نے نوجوان کو یقین دلایا تو وہ چوری کا ہنر سیکھنے پر راضی ہو گیا۔ چنانچہ وہ آدمی
اسے اپنے ساتھ لے گیا اور اس نے بہت ہی تھوڑے عرصے میں نوجوان کو چوری کرنے میں اس قدر ماہر بنا دیا کہ کوئی دوسرا اس کی گرد تک کو نہیں پہنچ سکتا تھا۔ دوسرا بھائی اپنے راستے پر چلا جا رہا تھا کہ اسے بھی ایک آدمی ملا جو اس سے پوچھنے لگا، اے نوجوان، تم کون ہو اور کہاں جا رہے ہو؟ جواب میں اس نے بتایا، میں کوئی ہنر سیکھنے جا رہا ہوں، اس طرح میں اپنی قسمت آزمائی کروں گا۔ اس آدمی نے پوچھا، تم کس قسم کا ہنر سیکھنا چاہتے ہو؟ جس پر نوجوان نے کہا، یہ تو مجھے ابھی معلوم نہیں، لیکن میں کوئی انوکھا ہنر سیکھنا چاہتا ہوں۔ وہ آدمی بولا، اگر یہ بات ہے تو میرے ساتھ آؤ، میں تمہیں ایک ہنر سکھاؤں گا۔ نوجوان نے کہا، کون سا ہنر؟ پہلے مجھے بتاؤ تو صحیح۔ وہ آدمی کہنے لگا، میں تمہیں نجومی بناؤں گا۔ ستارہ شناسی ایک اعلیٰ درجے کا ہنر ہے، اگر اس میں کوئی مہارت حاصل کر لے تو پھر اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں رہتی۔ جب تم ایک ماہر نجومی بن جاؤ گے تو تم سے بھی کوئی چیز پوشیدہ نہیں رہے گی۔ نوجوان ستارہ شناسی کا ہنر سیکھنے پر خوشی خوشی راضی ہو گیا اور وہ آدمی اسے اپنے ساتھ لے گیا۔ اس نے نوجوان کو علم نجوم سکھانا شروع کر دیا اور بہت تھوڑے عرصہ میں اس میں اسے ماہر کر دیا۔ اس طرح وہ کچھ عرصہ وہاں رہا اور پھر ایک دن کہنے لگا، آپ نے مجھے علم نجوم میں ماہر کر دیا ہے، اس کے لیے میں انتہائی شکر گزار ہوں، مگر اب میں آپ سے رخصت چاہتا ہوں۔ اس آدمی نے کہا، اگر تمہاری یہی مرضی ہے تو میں تمہیں روک نہیں سکتا۔ یہ آئینہ اپنے پاس رکھو، زمین اور آسمان پر جو کچھ ہو رہا ہے تم وہ اس آئینے میں دیکھ سکو گے، اور اس طرح کوئی چیز تمہاری نظروں سے پوشیدہ نہیں رہے گی۔ نوجوان نے شکریہ کے ساتھ وہ آئینہ لے لیا اور رخصت ہو کر چل دیا۔ اب تیسرے بھائی کا حال سنیے۔ وہ اپنے راستے پر سفر کرتا ہوا چلا جا رہا تھا کہ اسے ایک شکاری مل گیا۔ اس نے جب نوجوان کو جلدی جلدی جاتے دیکھا تو پوچھنے لگا، اے نوجوان، تم اس طرح جلدی جلدی کہاں جا رہے ہو؟ نوجوان نے جواب دیا، میں کوئی ہنر سیکھنے کے لیے گھر سے نکلا ہوں تاکہ اپنی قسمت آزمائی کر سکوں۔ شکاری نے یہ سن کر کہا، اگر تم ہنر سیکھنا چاہتے ہو تو میرے ساتھ آؤ۔ نوجوان نے اسے پوچھا، تم مجھے کیا ہنر سکھاؤ گے؟ شکاری نے کہا، میں تمہیں شکار کرنا سکھاؤں گا اور ایسا ماہر شکاری بنا دوں گا کہ تمہارا نشانہ کبھی خطا نہیں جائے گا۔ تم جس کا شکار کرنا چاہو گے وہ تم سے بچ کر نہ جا سکے گا۔ نوجوان کو اس کی تجویز پسند آئی اور وہ شکار کا ہنر سیکھنے کے لیے تیار ہو گیا۔ چنانچہ شکاری اسے اپنے ساتھ لے گیا اور تھوڑے ہی عرصہ میں اسے شکار میں اس قدر ماہر بنا دیا کہ گھنے سے گھنے جنگل میں بھی اس کا نشانہ خطا نہ جاتا تھا۔ نوجوان کچھ عرصہ تک شکاری کے پاس رہا اور پھر اس سے رخصت چاہتے ہوئے بولا، میں آپ کا انتہائی ممنون ہوں کہ آپ نے مجھے ایک ماہر شکاری بنا دیا ہے، مگر میں اب آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ شکاری نے خوشی خوشی اسے رخصت کی اجازت دے دی اور جب وہ چلنے لگا تو اسے ایک کمان دے کر بولا، یہ کمان اپنے پاس رکھو، جب بھی تم اس کمان سے تیر چلاؤ گے تمہارا نشانہ خطا نہیں ہوگا، ہمیشہ ٹھیک ٹھیک شکار کو لگے گا۔ نوجوان نے شکریہ کے ساتھ وہ کمان لے لی اور شکاری کو خدا حافظ کہہ کر وہاں سے چل دیا۔ اب چوتھے بھائی کی سنیے۔ سب سے چھوٹا بھائی بھی اپنے دوسرے بھائیوں کی طرح اپنے سفر پر چلا جا رہا تھا کہ راستے میں اسے ایک شخص ملا۔ اس نے نوجوان کو اس طرح بھاگم بھاگ جاتے دیکھا تو پوچھنے لگا، اے نوجوان، تم کون ہو اور کہاں جا رہے ہو؟ نوجوان نے کہا، میں اپنے گھر سے کوئی ہنر سیکھنے کے لیے نکلا ہوں تاکہ اپنی قسمت آزما سکوں۔ اس پر وہ آدمی بولا، اگر یہ بات ہے تو میرے ساتھ آؤ، میں تمہیں ہنر سکھاؤں گا۔ نوجوان نے کہا، تم مجھے کون سا ہنر سکھاؤ گے؟ آدمی نے کہا، میں تمہیں درزی کا ہنر سکھاؤں گا، تمہیں درزی بناؤں گا۔ نوجوان قدرے چونک کر حیرانی سے بولا، مجھے درزی بناؤ گے؟ نہیں نہیں، میں درزی نہیں بنوں گا، بھلا یہ بھی کوئی ہنر ہے؟ سارا دن آلتی پالتی مار کر بیٹھے رہو، صبح سے شام تک سوئی اور استری لیے آگے پیچھے ہلتے رہو۔ نہیں بھائی، یہ کام مجھے پسند نہیں ہے۔ نوجوان ایک ہی سانس میں کہتا چلا جا رہا تھا کہ اس آدمی نے اسے ٹوک دیا۔ کہنے لگا، میری بات سنو، میں تمہیں عام قسم کا درزی نہیں بناؤں گا۔ نوجوان نے یہ سن کر کہا، پھر کس قسم کا درزی بناؤ گے؟ اس آدمی نے کہا، بے فکر رہو، میں تمہیں درزی کا ایسا ہنر سکھاؤں گا جو آج تک کسی کو نہ آیا ہو۔ جب اس شخص نے یہ کہا تو نوجوان کچھ سوچ میں پڑ گیا، اگرچہ ابھی تک اسے یہ معلوم نہ ہو سکا تھا کہ وہ اسے کس طرح کا درزی بنائے گا، لیکن پھر بھی وہ راضی ہو گیا اور اس شخص کے ساتھ چل دیا۔ اور پھر اس نے واقعی نوجوان کو ایک ایسا ماہر درزی بنا دیا جس کی مثال نہ تھی۔ اس طرح وہ کچھ عرصہ اس کے پاس رہا اور آخر ایک روز اسے رخصت ہونے کی اجازت طلب کرتے ہوئے کہا،
آپ نے واقعی مجھے ایک انوکھا ہنر سکھایا ہے جس کے لیے میں آپ کا انتہائی شکر گزار ہوں، لیکن اب میں آپ سے رخصت ہونا چاہتا ہوں۔ اس آدمی نے، جو نوجوان کا استاد بھی تھا، خوشی سے اجازت دے دی اور ایک سوئی دیتے ہوئے کہا، یہ سوئی اپنے پاس رکھو، تم اس سے ہر چیز سی سکو گے، خواہ وہ انڈے کی طرح نازک ہو یا لوہے کی طرح سخت ہو، اس سے سینا تمہارے لیے ممکن ہوگا۔ اور پھر یہ بھی ہے، اس سوئی سے سی ہوئی چیز کا جوڑ اس طرح آپس میں مل جائے کہ کسی کو پتہ نہ چل سکے۔ نوجوان نے شکریہ کے ساتھ سوئی لے لی اور خدا حافظ کہہ کر وہاں سے چل دیا۔ وقت گزرتا رہا اور آخر کار چاروں بھائیوں کو ایک دوسرے سے جدا ہوئے 4 سال پورے ہو گئے۔ چنانچہ مقررہ دن پر وہ سب کے سب اسی چوراہے پر آ گئے جہاں سے 4 سال پہلے مختلف راستوں پر گئے تھے۔ چاروں آپس میں مل کے بہت خوش ہوئے اور ایک دوسرے کا حال احوال پوچھنے لگے۔ ہر ایک نے اپنی اپنی داستان سنائی اور یہ بتایا کہ اس نے کون سا ہنر سیکھا ہے۔ اس طرح وہ چاروں اکٹھے ہو کر اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ کہنے لگے، ہمیں جلد اپنے گھر پہنچنا چاہیے، ہمارا باپ ہمارے انتظار میں ہوگا۔ اور پھر جب وہ گھر پہنچے تو ان کا باپ انہیں دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ اس نے باری باری سب کو گلے لگایا اور پیار کیا۔ چاروں بیٹوں نے باپ کو اپنے اپنے حالات بتائے اور اپنے سیکھے ہوئے ہنر کے بارے میں تفصیل بیان کی۔ اس طرح ایک بار پھر وہ سب ایک ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے۔ ایک روز کا ذکر ہے، چاروں بیٹے اپنے باپ کے ساتھ گھر کے باہر ایک بڑے درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ ان کا باپ کہنے لگا، میں چاہتا ہوں کہ تم سب کا امتحان لوں اور دیکھوں کہ کیا تم اسی طرح اپنے ہنر میں ماہر ہو جیسا تم لوگوں نے مجھے بتایا ہے۔ چاروں بیٹے یہ سن کر ایک ساتھ بول پڑے، جی ابا حضور، ہم یہ بات ثابت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ جیسے ہی باپ نے بیٹوں کو امتحان کے لیے تیار پایا، اس نے نظریں اٹھا کر اوپر درخت کی طرف دیکھا اور دوسرے بیٹے سے کہا، اس درخت کی چوٹی پر چڑیا کا گھونسلہ ہے، کیا تم بتا سکتے ہو کہ اس میں کتنے انڈے ہیں؟ بیٹے نے یہ کہہ کر جلدی سے اپنا آئینہ نکالا اور کہا، ابھی بتاتا ہوں۔ اور پھر آئینے میں دیکھتے ہوئے بولا، گھونسلے میں 5 انڈے ہیں۔ یہ سن کر باپ نے سب سے بڑے بیٹے کی جانب دیکھا اور کہنے لگا، اس وقت ان انڈوں پر چڑیا بیٹھی ہوئی ہے اور انہیں سیہ رہی ہے، کیا تم درخت پر چڑھ کے یہ انڈے چڑیا کے نیچے سے نکال کر لا سکتے ہو اور اسے پتہ بھی نہ چل سکے؟ بڑے بیٹے نے جواب دیا، یقیناً میں یہ لا سکتا ہوں۔ باپ نے پھر کہا، مگر انڈے اس طرح صفائی سے چرا لانا کہ چڑیا کو پتہ تک نہ چل سکے۔ بڑے بیٹے نے کہا، بالکل ایسا ہی ہوگا۔ یہ کہہ کر بڑا بیٹا اسی وقت اٹھا اور جلدی جلدی درخت پر چڑھ گیا۔ چند لمحے بھی نہیں گزرے تھے کہ وہ 5 انڈے لے کر نیچے آ گیا اور باپ سے کہنے لگا، میں نے اس مہارت سے چڑیا کے نیچے سے انڈے نکالے ہیں کہ چڑیا کو پتہ بھی نہیں چل سکا۔ وہ ابھی تک یہی سمجھ رہی ہے کہ وہ انڈوں پر بیٹھی انہیں سیہ رہی ہے۔ باپ نے اسے 5 انڈے لے کر ایک میز پر اس طرح رکھ دیے کہ 4 میز کے کونوں پر تھے اور 5واں عین درمیان میں رکھا ہوا تھا۔ اس کے بعد وہ شکاری بیٹے سے بولا، کیا تم ان 5 انڈوں کو ایک ہی نشانے میں کاٹ سکتے ہو؟ بیٹے نے کہا، کیوں نہیں؟ باپ نے کہا، مگر نشانہ ایسا لگنا چاہیے کہ ہر انڈے کے 2 ٹکڑے ہوں، اس سے زیادہ نہیں، اور 5 انڈے ایک ہی نشانے میں 2 لخت ہوں۔ بیٹے نے کہا، بے فکر رہیں، ایسا ہی ہوگا۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی کمان سنبھالی اور تیر چڑھا کر ایسا نشانہ باندھا کہ واقعی ایک ہی تیر سے 5 انڈے 2 حصوں میں کٹ گئے۔ یہ دیکھ کر باپ بہت خوش ہوا، بہت خوب بیٹا، تم بھی اپنے امتحان میں پورے اترے ہو۔ اب اس نے چوتھے بیٹے کی طرف دیکھا جو ماہر درزی تھا۔ اس نے کہا، بیٹے، تمہارے بھائی تو اپنے اپنے امتحان میں کامیاب رہے اور اب تمہاری باری ہے۔ چوتھے بیٹے نے کہا، ابا حضور، میں بھی حاضر ہوں، آپ میرا امتحان بھی لے سکتے ہیں۔ اس کا باپ کہنے لگا، ان انڈوں کو اس طرح سی دو کہ ان کے اندر جو ننھے بچے ہیں ان کے جسم بھی جڑ جائیں اور انہیں کوئی نقصان بھی نہ پہنچے۔ انڈوں کے خول دیکھنے سے یہ پتہ بھی نہ چلے کہ انہیں سیا گیا ہے۔ بیٹے نے کہا، ٹھیک ہے۔ نوجوان نے اسی وقت سوئی دھاگا لیا اور بڑی مہارت سے تمام انڈوں کو سی دیا۔ اس نے انڈوں کو اس کاریگری سے سیا تھا کہ کوئی سوچ بھی نہ سکتا تھا کہ یہ انڈے 2 لخت کر کے دوبارہ جوڑے گئے ہیں۔ باپ نے جب یہ دیکھا تو اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ کہنے لگا، واقعی تم چاروں اپنے اپنے فن میں ماہر ہو۔ پھر اس نے چوری میں ماہر بیٹے سے کہا، اب تم انڈوں کو پھر سے چڑیا کے نیچے اس طرح صفائی سے رکھاؤ
کہ اسے خبر تک نہ ہو۔ بیٹے نے کہا میں ابھی رکھ کر آتا ہوں۔ چند ہی لمحوں میں اس نے یہ کام بھی کر دکھایا اور چڑیا کو احساس تک نہ ہو سکا کہ وہ جن انڈوں پر بیٹھی ہوئی ہے وہ اس کے نیچے سے نکال کر دوبارہ رکھ دیے گئے ہیں۔ وہ اسی طرح بیٹھی انہیں سیتی رہی یہاں تک کہ بچے نکلنے کا وقت آ گیا۔ جب بچے پیدا ہوئے تو ان کی گردنوں پر ایک سرخ دھاری تھی جو انڈوں کو دوبارہ سینے کی وجہ سے نشان کے طور پر رہ گئی تھی۔ نوجوانوں کا باپ اپنے بیٹوں کے ہنر اور ان میں ان کی مہارت سے انتہائی خوش تھا۔ اس نے چاروں کو شاباش دیتے ہوئے کہا تم چاروں نے میرا دل خوش کر دیا ہے۔ مجھے امید نہیں تھی کہ تم اپنے اپنے فن میں اس قدر مہارت حاصل کر لو گے۔ تم نے وقت کا بہت اچھا استعمال کیا ہے۔ اس نے اتنا کہہ کر بیٹوں کے کاندھوں کو تھپ تھپایا اور بولا مجھے نہیں معلوم تم میں سے کس کو انعام ملنا چاہیے، مگر میں یہ ضرور جانتا ہوں کہ ایسا وقت ضرور آئے گا جب تم لوگ اپنے ہنر کی مہارت سے کچھ حاصل کر سکو گے۔ ایسا وقت یقیناً آئے گا۔ کسی شخص کا سیکھا ہوا ہنر کبھی ضائع نہیں جاتا۔ وقت گزرتے دیر نہیں لگتی۔ ابھی تھوڑا ہی عرصہ بیتا تھا کہ ملک میں ہر طرف ایک شور سا برپا ہو گیا۔ پتہ چلا کہ شہزادی کو ایک اژدہا اٹھا کر لے گیا ہے۔ بادشاہ اپنی بیٹی کی جدائی میں بے حال ہو گیا اور اس نے اعلان کروا دیا کہ جو شخص شہزادی کو اژدہے سے چھڑا کر لائے گا اس سے شہزادی کی شادی کر دی جائے گی۔ جیسے یہ اعلان ان چاروں بھائیوں نے سنا وہ ایک دوسرے سے کہنے لگے ہمارے لیے اپنا اپنا ہنر آزمانے کا یہ بہترین موقع ہے۔ چلو سب کوشش کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہم اس سلسلے میں کیا کر سکتے ہیں۔ باپ نے یہ سنا تو کہنے لگا ٹھیک ہے، تمہارے لیے یہ بہترین موقع ہے۔ ان کے باپ نے بھی ان کی حوصلہ افزائی کی اور اس طرح وہ شہزادی کو اژدہے کے چنگل سے واپس لانے کے لیے تیار ہو گئے۔ نجوم کا ماہر نوجوان کہنے لگا میں بہت جلد معلوم کر لوں گا کہ شہزادی کہاں ہے اور کس حال میں ہے۔ یہ کہہ کر اس نے جلدی سے اپنا آئینہ نکالا اور تھوڑی دیر تک اس میں دیکھنے کے بعد ایک دم چیخ پڑا میں نے شہزادی کو تلاش کر لیا، میں نے شہزادی کو تلاش کر لیا۔ دوسرے بھائیوں نے بےتاب ہو کر پوچھا ارے کہاں ہے شہزادی، کچھ ہمیں بھی تو بتاؤ۔ جس کے جواب میں اس نے بتایا شہزادی اس وقت سمندر میں ایک چٹان پر بیٹھی ہوئی ہے اور اس کے قریب اژدہا بیٹھا پہرا دے رہا ہے۔ بھائیوں نے کہا ہمیں فوراً روانہ ہونا چاہیے اور وہ چاروں بادشاہ کے دربار میں پیش ہو گئے۔ انہوں نے پہلے جھک کر بادشاہ کو سلام کیا اور پھر عرض کی حضور ہم شہزادی کو اژدہے سے چھڑا کر لائیں گے، لیکن بادشاہ نے ان کی بات کاٹ کر جلدی سے پوچھا لیکن کیا؟ کہو تمہیں کیا چاہیے؟ وہ بیچارہ تو بیٹی کے غم میں نڈھال ہو رہا تھا اور چاہتا تھا کہ کوئی بھی ہو کسی طرح شہزادی کو واپس لے آئے۔ وہ اپنی بیٹی کی خاطر بڑے سے بڑا انعام دینے کے لیے تیار تھا۔ کہنے لگا تم جو انعام مانگو گے ہم دیں گے، صرف ہماری بیٹی واپس لے آؤ۔ جب بادشاہ نے یہ کہا تو چاروں بھائیوں نے درخواست کی حضور ہمیں ایک بحری جہاز کی ضرورت ہے کیونکہ شہزادی اس وقت سمندر میں ہے اور وہاں تک جانا آسان نہیں۔ بادشاہ نے کہا تمہیں جہاز ابھی فراہم کر دیا جاتا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے حکم دیا کہ ان نوجوانوں کو بغیر کسی دیری کے اسی وقت ایک بحری جہاز دیا جائے تاکہ یہ شہزادی کو بچانے کے لیے سفر پر نکل سکیں۔ بادشاہ کے حکم کی دیر تھی۔ اسی وقت چاروں بھائیوں کو بحری جہاز فراہم کر دیا گیا اور وہ سب اس میں سوار ہو کر سفر پر چل دیے۔ اسی طرح سفر کرتے کرتے آخر وہ اسی جگہ پہنچ گئے جہاں شہزادی تھی۔ انہوں نے دیکھا کہ وہ ایک چٹان پر بیٹھی تھی اور اژدہا اس کی گود میں سر رکھے ہوئے گہری نیند سو رہا تھا۔ شکاری بھائی نے کچھ سوچتے ہوئے کہا مجھے اس پر تیر نہیں چلانا چاہیے، کہیں شہزادی کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ چوری کا ماہر بھائی بولا تو پھر مجھے اپنا ہنر آزمانا چاہیے۔ دوسرے بھائیوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے، اس وقت تمہارا ہنر ہی کام آ سکتا ہے۔ اور وہ ایک چھوٹی کشتی پر بیٹھ کر سمندر میں آگے بڑھتا ہوا اس چٹان تک پہنچ گیا جس پر شہزادی بیٹھی ہوئی تھی۔ جب وہ قریب پہنچا تو اس نے اشارے سے شہزادی کو خاموش رہنے کے لیے کہا اور پھر آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ہوا اس کے پاس چلا گیا۔ اس نے دیکھا اژدہا اس کی گود میں سر رکھے ہوئے گہری نیند سو رہا تھا اور شہزادی سہمی ہوئی بیٹھی تھی۔ نوجوان نے اپنے ہنر کی مہارت دکھائی اور شہزادی کو بڑی آہستگی سے اژدہے کے سر کے نیچے سے اس طرح نکال لیا کہ اسے خبر تک نہ ہوئی۔ وہ ابھی تک اسی طرح سویا ہوا تھا۔ نوجوان شہزادی کو لے کر جلدی جلدی کشتی تک پہنچا ہی تھا
کہ پیچھے سے آواز آئی جیسے بادل گرج رہے ہوں۔ اس دوران میں اژدھا نیند سے بیدار ہو گیا تھا اور بڑی تیزی سے ان کی طرف آ رہا تھا۔ اس وقت وہ اس قدر زور زور سے چنگاڑ رہا تھا کہ شہزادی کے ڈر کے مارے اوسان خطا ہوئے جا رہے تھے۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ کشتی کے قریب پہنچ گیا، مگر اس سے پہلے کہ وہ کشتی پر جھپٹتا، دور جہاز پر کھڑے شکاری بھائی نے نشانہ باندھ کر تیر چلایا جو سیدھا جا کر اس کے دل پر لگا۔ تھوڑی دیر تک اژدہا تڑپتا رہا اور پھر ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ لیکن اژدہا کے ختم ہو جانے سے خطرہ کم نہیں ہوا تھا، کیونکہ تڑپنے کے دوران وہ کشتی سے کئی بار ٹکرایا۔ وہ اتنا قوی ہیکل سمندری جانور تھا کہ اس کے ٹکرانے سے کشتی ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔ اس طرح نوجوان شہزادی کو ایک تختے پر بٹھا کر تیر رہا تھا۔ یہ دیکھ کر اس کا وہ بھائی جو ماہر درزی تھا تیرتا ہوا ان کے پاس آیا اور اس نے تیرتے ہوئے جلدی جلدی ٹوٹی ہوئی کشتی کے تختے جمع کیے۔ اس کے بعد اس نے اپنی سوئی نکالی اور جلدی سے کشتی کو جوڑ دیا۔ یہ کام اس نے اتنی جلدی اور مہارت سے کیا کہ اس کی مہارت دیکھ کر شہزادی حیران رہ گئی۔ جیسے ہی کشتی دوبارہ بن گئی، انہوں نے شہزادی کو اس میں بٹھایا اور کشتی کھینچتے ہوئے جہاز تک پہنچ گئے جہاں ان کے دوسرے بھائی منتظر تھے۔ انہوں نے انہیں جہاز میں کھینچ لیا اور پھر سب خوشی خوشی واپس چل پڑے۔ جب چاروں بھائی شہزادی کو زندہ سلامت لے کر بادشاہ کے دربار میں پہنچے تو اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ وہ دیوانہ وار اپنی بیٹی سے لپٹ گیا اور اسے پیار کرنے لگا۔ اس نے چاروں نوجوانوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا، تم نے شہزادی کی جان بچا کر بہت بڑا کارنامہ انجام دیا ہے، ہمیں تمہاری بہادری پر فخر ہے۔ جواب میں چاروں بھائیوں نے سر جھکا لیا۔ وہ اس وقت اپنے دل میں بہت خوش ہو رہے تھے کہ ان کا سیکھا ہوا ہنر کام آ گیا، ان کی 4 سال کی محنت ضائع نہیں گئی۔ وہ خاموش کھڑے تھے کہ بادشاہ بولا، ہم نے وعدہ کیا تھا کہ جو شخص شہزادی کی جان بچائے گا وہی اس کا شوہر بنے گا، مگر اب ہم حیران ہیں۔ اتنا کہہ کر اس نے باری باری چاروں نوجوانوں کو دیکھا اور پھر اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہنے لگا، تم چاروں نے شہزادی کی جان بچائی ہے اور اب ہماری سمجھ میں یہ نہیں آ رہا کہ تم میں سے کس کی شادی شہزادی سے کی جائے۔ دربار کے امیر وزیر بھی حیران تھے کیونکہ شہزادی چاروں کی مشترکہ کوششوں سے زندہ واپس آئی تھی۔ وہ سب آپس میں سرگوشیاں کر رہے تھے کہ اتنے میں بادشاہ نے کہا، یہ بات ہم تم پر چھوڑتے ہیں، تم خود ہی آپس میں فیصلہ کر لو کہ شہزادی کی شادی کس سے کی جائے۔ جیسے ہی بادشاہ نے یہ کہا، چاروں بھائی آپس میں جھگڑنے لگے۔ نجوم کا ماہر کہنے لگا، اگر میں اپنے علم سے یہ معلوم نہ کرتا کہ شہزادی کہاں ہے تو وہ واپس نہیں آ سکتی تھی، اس لیے شہزادی پر میرا حق ہے۔ اس پر چوری میں ماہر بھائی بولا، اگر میں اژدھے کے سر کے نیچے سے شہزادی کو زندہ نکال کر نہ لاتا تو تمہارا علم بیکار تھا، لہذا شہزادی پر میرا حق ہے۔ شکاری نوجوان نے کہا، اگر میں اژدھے کو ہلاک نہ کرتا تو تم اور شہزادی دونوں موت کے منہ میں چلے جاتے، اس لیے شہزادی سے شادی میں کروں گا۔ چوتھا بھائی جو درزی کے فن میں ماہر تھا وہ کہنے لگا، اگر میں ٹوٹی ہوئی کشتی کو جوڑ کر دوبارہ نہ بناتا تو شہزادی کا زندہ واپس آنا ممکن ہی نہیں تھا، لہذا شہزادی سے میری شادی ہونی چاہیے۔ اس طرح وہ چاروں آپس میں دلیلیں دینے لگے اور شہزادی پر اپنا اپنا حق جتانے کے لیے آپس میں جھگڑا کر رہے تھے۔ یہ دیکھ کر بادشاہ نے سوچا ان کا فیصلہ ہونا مشکل ہے۔ اس نے چاروں کو خاموش کرایا اور کہا، اس طرح تو تمہارا فیصلہ نہیں ہو سکتا، بہتر یہ ہے کہ تم چاروں شہزادی سے شادی کرنے کے حق سے دستبردار ہو جاؤ، یہی ایک طریقہ ہے۔ پھر اس نے کہا، حقیقت یہ ہے کہ شہزادی ایک دوسرے نوجوان سے پیار کرتی ہے اور اسے شادی کرنا چاہتی ہے۔ تم لوگ اس حق سے دستبردار ہو جاؤ تو ہم تم چاروں کو اپنی آدھی سلطنت دے دیں گے، یہ تم سب کے ہنر کا صلہ ہوگا۔ بادشاہ کی یہ بات سن کر چاروں بھائی سوچ میں پڑ گئے اور ایک دوسرے سے کہنے لگے، بادشاہ سلامت کی تجویز درست ہے، اس طرح ہم سب خوشحالی کی زندگی بسر کریں گے اور اپنے باپ کو بھی آرام پہنچائیں گے۔ بھلا ایسی لڑکی سے شادی کرنے سے کیا فائدہ جو کسی دوسرے سے محبت کرتی ہو۔ اس کے بعد چاروں نے سر جھکا کر عرض کیا، حضور ہمیں آپ کی تجویز منظور ہے۔ چنانچہ بادشاہ نے چاروں بھائیوں کو اپنی آدھی سلطنت بخش دی اور وہ باقی زندگی اپنے باپ کے ساتھ خوشحالی اور دولت میں بسر کرنے لگے۔